الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ روشن ستارے کی قسم جب وہ زمین کی طرف اترا، تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی سیدھا راستہ گم کیا اور نہ کبھی راہ راست کے بغیر چلے۔ وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا کہا ہوا وہی ہے جس کی ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ سخت قوتوں والے نے ان تک علم پہنچایا، بہت زبردست نے پھر اللہ نے استوا فرمایا۔ اس وقت وہ آسمان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، پھر وہ اللہ نبی سے زیادہ قریب ہوا، پھر زیادہ قریب ہوا تو وہ نبی اللہ سے 2 کمانوں کی مقدار قریب ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ۔ پھر اللہ نے اپنے مقدس بندے کی طرف وحی فرمائی، جو بھی وحی فرمائی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العالمین کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، جس کے کرم اور جس کی توفیق سے آج ایک بار پھر ایک نئی صورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ النجم 27ویں سپارے کی دوسری صورت ہے، جو آج جس کے مضامین کے بعض حصے میں نے آپ کے لیے تلاوت کیے ہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ 11 آیات بطور برکت میں نے آپ کے لیے تلاوت کر تو لی ہیں، لیکن ان 11 آیات کے سبق اور اسباق اور مضامین اور مفاہیم ہم اس ایک نشست میں یقیناً نہیں سیکھ سکیں گے۔ ہمیں زیادہ وقت درکار ہے ان آیات کی تفسیر کو جاننے کے لیے۔ آج تو میں آپ کی خدمت میں چند تعارفی کلمات پیش کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہوتا ہے۔ بس ایسے ہی جب بھی کوئی صورت شروع ہوتی ہے تو آج کل ماحول ہے کہ نہیں ہے، طلب ہے کہ نہیں ہے، یہ میری غرض نہیں ہے۔ میری غرض یہ ہے کہ میرے پاس امانت یہ ہے، ہمارے قدیم علماء، ہمارے مفسرین، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے سلف صالحین کسی بھی صورت کو شروع کرنے سے قبل اس صورت کا مزاج، اس صورت کا تعارف، یہ صورت مکہ کے ماحول والی ہے یا مدینہ کے ماحول والی ہے، یہ چند چیزیں ضرور ارشاد کیا کرتے تھے۔ اس سے ہو یہ جاتا ہے کہ آنے والے صورت کے مضامین ایک دم سے تو اجمالاً ذہن میں اتر آتے ہیں۔ میں جب کہوں گا یا میں جب کہتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑے زمانے سے کہتا چلا آ رہا ہوں، جب میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ صورت مدنی ہے تو آپ کے ذہن میں کیا ابھی تک آنا شروع نہیں ہوا ہے کہ اس صورت میں احکام زیادہ ہوں گے؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صورت مکی ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آج تک آیا نہیں ہے کہ اس صورت میں نظریات، عقائد اور ایمانیات زیادہ ہوں گے؟ تو یہ ایک ٹائٹل یہ جان لینے سے کہ مکہ کے ماحول کی ہے یا کہ مدینہ کے ماحول کی ہے، آگے سے جو آیات بینات ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں اس کا ایک بڑا سارا مضمون جو ہے وہ ہمارے ذہن میں اترنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی بات ہوگی جو کہ اس صورت کے اندر ہم تلاوت کر سکیں گے اور سیکھ سکیں گے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو میں آپ کے لیے یہ عرض کروں گا، اس صورت کا نام سورۃ النجم ہے اور یہ صورت شروع ہی اسی لفظ سے ہو رہی ہے، اسی لیے اس صورت کا نام النجم ڈال دیا گیا۔ یاد رکھیے گا کہ پوری صورت کے اندر الفاظ تو اور بھی ہوتے ہیں، بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، ویسے میں نے آپ کے سامنے کتنے الفاظ پڑھے ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ہوا اس صورت کا نام نہیں ہے، النجم اس کا نام ہے۔ میں نے کہا ما ضل صاحبکم وما غویٰ، صاحب اس صورت کا نام نہیں ہے، اس صورت کا نام نجم ہے۔
وما ينطق عن الهوى، نطق اس صورت کا نام نہیں ہے، اس صورت کا نام النجم ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، وحی اس صورت کا نام نہیں ہے، وحی اس صورت کا نام نجم ہے۔ یہ 3-4 جملے میں نے آپ کے لیے کیوں بولے ہیں؟ اس مقصد کے لیے کہ کسی بھی صورت کے اندر الفاظ تو سینکڑوں کے حساب سے ہوتے ہیں یا ہزاروں کے حساب سے ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے کس لفظ کو اٹھا کر کے تو اس صورت کا نام بنا دینا ہے، یہ بات آپ نہیں کر سکتے اور یہ بات میں نہیں کر سکتا۔ یہ بیان رسول پر موقوف ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام خود جو ہے وہ نام متعین کیا کرتے تھے، کیونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود اس نام کو متعین فرمایا تمام صورتوں کی طرح، بلکہ رسول اللہ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، بعض اوقات ایک صورت کے 2 نام بھی رکھ دیتے ہوتے تھے۔ سورۃ ملک بھی حضور ہی نے اس کو فرمایا تھا، اور اس کو سورۃ المانعہ بھی حضور ہی نے ارشاد فرمایا تھا۔ سورۃ الفاتحہ ہے، فاتحہ بھی حضور ہی نے ارشاد فرمایا تھا۔ اس کا نام سورۃ الدم بھی ہے، یہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، یہ بھی حضور ہی نے ارشاد فرمایا تھا۔ اس صورت کو 7 مثانی کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کو، یہ بھی حضور پاک علیہ السلام ہی نے ارشاد فرمایا تھا۔ یہ چند باتیں میں نے ابھی تک آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہی ہیں۔ علم تفسیر کے ضابطوں میں سے یہ بات ہے کہ کسی بھی صورت کا نام کوئی قاری قرآن اپنی مرضی سے متعین نہیں کر سکتا، یہ رسول اللہ علیہ السلام کا بیان اس میں چاہیے ہوتا ہے۔ جو نام رسول اکرم علیہ السلام متعین فرما دیں وہی نام جو ہے اس صورت کا متعین ہو جاتا ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ بہت سارے کلمات میں سے کسی ایک لفظ ہی کو جو منتخب کیا جاتا ہے اس کے پیچھے خاص وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے بہت وہ جو لفظ منتخب کر کے تو صورت کا نام بنا دیا جاتا ہے، تو وہ لفظ اپنے اندر ایک بہت بڑی ساری حقیقت رکھے ہوئے ہوتا ہے کہ جب اس لفظ کو پڑھا جاتا ہے، جب اس لفظ کو سنا جاتا ہے، وہ حقیقت کھل جاتی ہے، تو پھر راز واضح ہو جاتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے اس صورت کے لیے یہی نام متعین کیوں فرمایا تھا۔ سورہ بقرہ ہے، اب بقرہ تو گائے کو کہتے ہیں، لیکن اب یہ گائے کہنا، گائے یہ لگتا ہے کہ خاص شاید نہیں ہے، لیکن جو اہل علم ہے ان کو پتہ ہے کہ گائے کہنے میں اس صورت کا نام قو رکھنے میں، بقرہ رکھنے میں بہت بڑی حکمت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب وہ میں یہاں تو بیان نہیں کر سکتا، وہ تو پہلے سپارے کے اندر میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ تو آپ نے یہ جانا کہ جیسے اس سپارے میں رکوع کتنے ہوں گے، یہ تقسیم کا نہیں، یہ رسول اللہ علیہ السلام کا اپنا معاملہ ہے۔ اس میں کتنی آیتیں ہوں گی، کس صورت میں کتنی آیتیں ہوں گی، یہ رسول اللہ علیہ السلام کے بیان پر موقوف ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ صورت نازل ہو چکی ہے، لیکن حضور محسوس کرتے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بتایا ہے 2 آیتوں کی کمی ہے، تو حضور پھر جب کسی اور مقام پر ہوتے، کسی اور علاقے میں ہوتے، حتیٰ کہ آیت ساری صورت مکہ میں نازل ہو چکی ہوتی، لیکن حضور سمجھتے تھے کہ 2 آیتیں کم ہیں، جو رب کائنات نے پورا قرآن میرے دل میں ڈالا ہوا ہے اس کے مطابق 2 آیتیں کم ہیں، اور ادھر سے حضور مدینہ جا چکے ہوتے، ہجرت ہو چکی ہوتی۔ ہجرت ہو چکنے کے بعد وہ 2 آیتیں اگر مدینہ جا کر بھی اترتیں تو رسول پاک علیہ السلام فرما دیا کرتے تھے ان 2 آیتوں کو اٹھا کر کے اس صورت میں رکھ دو، یہاں کر کے رکھ دو جو مجھ پر مکہ کی ماحول میں نازل ہوئی تھی۔ یہ اسی لیے یہ بات ہو جاتی ہے کہ یہ صورتوں کے شروع میں آپ لوگوں نے صرف یہ سنا ہوگا کہ یہ صورت مکی ہے، یہ صورت مدنی ہے، یہ صورت مکی ہے، یہ صورت مدنی ہے، آپ لوگوں نے اتنا ہی جانا ہوا ہے، لیکن ائمہ تفسیر کے ہاں یہ ڈیٹیل ہوتی ہے، یہ صورت مکی ہے مگر یہ جو فلانی ایک آیت ہے یہ مدنی ہے، یہ صورت مدنی ہے لیکن اس کی فلانی جو 5 آیتیں ہیں وہ مکی ہیں، یعنی کچھ آیتیں ادھر کچھ آیتیں ادھر۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو آیتوں کا رکھنا ہے، کون سی آیتیں کس صورت میں رکھنی ہے، یہ بھی رسول پاک علیہ السلام کے بیان پر موقوف ہوتا تھا۔ اور میں تیسری چیز بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھے یہ باتیں کہے ہوئے بڑا عرصہ گزر چکا ہے، اور آج میں پھر کہہ رہا ہوں تو مجھے اچھا لگ رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بڑا عرصہ ہو چکا ہے۔ تو ایسے ہی یہ بات بھی، جیسے میں نے یہ آپ کے سامنے چند معروضات عرض کی ہیں، ایسے ہی یہ جو صورتوں کی ترتیب ہوتی ہے آپس میں، آسمان سے جو قرآن اترتا ہوتا تھا تو اس میں تو ترتیب جو بھی ہوتی تھی، بھائی مثلا سب سے پہلی آیات کون سی اتری اور صورت کون سی ہے، آپ فوراً کہو گے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب اتری وہ سب سے پہلے ہے تو قرآن حکیم میں بھی اس کو سب سے پہلے رکھا جاتا، لیکن ہرگز نہیں۔ 29 سپارے گزر گئے، 29.5 سپارے گزر گئے، اور وہ جو آخری آدھا سپارہ آتا ہے تو اس صورت کو جو سب سے پہلے آئی اسے اٹھا کر کے تو ادھر رکھ دیا گیا۔ اب یہ جو آپ حیرت سے سوچیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے، کیونکہ گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے حضور کو حکم ارشاد فرما دیتا ہوتا تھا، رسول پاک علیہ السلام ویسے صورتوں کو اسی ترتیب کے ساتھ وہاں رکھ دیتے ہوتے تھے۔ اب یہ جو صورت میرے سامنے ہے، صورت النجم،
اللہ تعالیٰ نے 22 صورتیں اتر چکی تھیں، نمبر 23 پر اس صورت کو نازل کیا۔ 22 صورتیں اتر چکی تھی اور نمبر 23 پر اس صورت کو نازل کیا۔ لیکن اگر آپ قرآن حکیم میں الحمد سے گننا شروع کر دیں کہ کتنی صورتیں آ چکی ہیں، تو آپ کو اچھا لگے گا یا عجیب لگے گا کہ ترتیب قرآن میں یہ 52 صورتیں لکھی جا چکی ہیں اور 53ویں نمبر پر اس صورت کو رکھا گیا ہے۔ اترنے میں 23ویں نمبر پر اس کو اتارا گیا، لیکن قرآن پاک کی ترتیب میں رکھنے میں اس کو 53ویں نمبر پر رکھا گیا۔ اب جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ صورت مکی ہے اور یا پھر یہ صورت مدنی ہے، تو یہ جاننے کے مختلف سورسز ہوتے ہیں۔ کیسے جاننے کہ یہ صورت مکی ہے، کیسے جاننے کہ یہ صورت مدنی ہے؟ تو میں آپ کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ صحابہ بڑی ٹو میں رہتے ہوتے تھے اور اس بات کو باقاعدہ، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ حدیث صرف وہی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، آپ سمجھتے ہیں کہ حدیث صرف یہی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نرمی پیدا کرو، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید حدیث صرف یہی ہے جیسے کہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانی کی نہر گزرے 5 بار غسل کرو تو بندہ میل باقی رہتی ہے، جی نہیں یا رسول اللہ، تو 5 نمازوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ آپ حدیث کچھ اس طرح کے لیسن جو ہوتے ہیں اسے حدیث سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی حدیث ہے۔ صحابہ اس بات کو باقاعدہ بیان کیا کرتے تھے کہ رسول پاک علیہ السلام نے مکہ کے ماحول میں فلانی آیت پڑھی تو اس وقت ایسا واقعہ پیش آ گیا، جیسے کہ اس صورت کے اندر بھی ہے، ایسا واقعہ پیش آ گیا، تو یہ آیت حضور نے چونکہ مکہ میں پڑھی تھی تو یہ دلیل ہے کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہو چکی تھی۔ یعنی وہ ایسے تعین کیا کرتے تھے کہ یہ اس بات کی دلیل ٹھہری کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہو چکی تھی۔ میں عنقریب آپ کے سامنے اس صورت کے متعلق ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، تو میں عنقریب بالکل چند باتوں کے بعد، لیکن آج آپ یہ بھی اپنے علم میں جان لیں، اور بلکہ میں کہوں گا کہ یہ بات شاید مجھے ایسے لگنا شروع ہو گیا جیسے میں نے 22 سالوں میں کبھی کہی نہیں ہے، مجھے ایسے لگنا شروع ہو گیا کہ 23واں سال مجھے قرآن پڑھتے ہوئے ہو گیا، پڑھاتے ہوئے کیا ہونا ہے، پڑھتے ہوئے ہو گیا۔ میں تو آج تک خود طالب علم ہوں، تو لگتا ہے میں نے کبھی آپ سے کہی نہیں ہے۔ یعنی کیا چیز یہ، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، پس منظر کس ماحول میں یہ آیت نازل ہوئی، کیا ہو رہا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی، یہ کیا ہو رہا تھا، پس منظر جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ لیکن جیسے آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے یہ بات بڑی معلوم ہے، مشہور ہے، معروف ہے، آپ کو سن کر اچھا لگے گا۔ کبھی کبھی پوری سورت کا شان نزول ہوتا ہے، یعنی یہ پوری سورت جو ہے یہ کس ماحول میں نازل ہوئی، کیا ہو رہا تھا کہ یہ پوری سورت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ جیسے کہ سورہ کہف اس پوری سورت کا ایک پس منظر ہے اور اس پوری سورت کا ایک شان نزول ہے۔ جیسے سورہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس پوری سورت کا ایک شان نزول ہے۔ ایسے سورہ نجم جو ہے اس پوری سورت کا ایک شان نزول ہے، اور وہ شان نزول کیا ہے؟ تہمت لگانے والوں نے رسول پاک علیہ السلام پر تہمتوں کی برسات لگائی ہوئی تھی، یہ تہمت، یہ تہمت، یہ تہمت، یہ تہمت، یہ تہمت۔ ان تہمتوں میں سے ایک تہمت یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا ایمان ہے۔ مکہ والے تو نہیں کہتے، وہ کہتے محمد ابن عبداللہ، وہ اس سے آگے تو ان کی زبان ہلتی نہیں تھی، تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو آیتیں ہمیں سناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ آسمان سے اتری ہیں۔ آسمان سے کیوں نہیں اتری ہے، یہ خود ہی رات کو کہیں تیار کر لیتے ہیں، تو تیار کر کے تو سویرے میں سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے اتاری ہے۔ تو یہ ان کی طرف سے ایک تہمت لگی تھی رسول پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر۔ اس تہمت کے جواب میں یہ صورت نازل کی گئی۔ اب آپ کو میں وہ مشہور زمانہ آیت پڑھ کر سنانے لگا ہوں۔ اس تہمت کا جواب پوری صورت میں ویسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس تہمت کا جواب دینے سے پہلے بہت ساری شانیں بیان کر ڈالی رسول پاک علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ کی عادت قدیمہ ہے کہ جب رسول اللہ پر کوئی غلط جملہ بولا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شان عظمتیں بیان کر کے پھر اس کو جواب دیتا ہے، یا جواب دینے کے بعد بہت ساری شانیں اور عظمتیں بیان کر دیتا ہے۔ کبھی بھی حضور کی طرف لگی ہوئی غلط نسبت اور غلط تہمت کا جواب سمپل الفاظ میں نہیں دیا گیا ہے۔ میں مثلا جیسے کہ میں نے کہا سورہ کوثر ہے، یہ کسی نے کہا تھا کہ حضور کے بیٹے سارے فوت ہو گئے ہیں، اب ان کی دعوت ختم ہو جائے گی۔ بیٹے ہی ہوتے ہیں جو باپ کی وراثت کو سہارا دیتے ہیں، محمد کے بیٹے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اب اس کا جواب تو اس صورت کو نازل کر کے صرف آخری آیت میں دیا
ان شانئک هو الابتر، محمد کا خاندان دبنے مٹنے ختم ہونے والا نہیں ہے، پیارے حبیب آپ کے جو دشمن ہیں وہ مریں گے۔ رب کائنات نے جواب وہ دیا، لیکن اس سے پہلے کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، فصلی، نماز پڑھیے، ربی کا، اپنے رب کے لیے، وانحر، قربانیاں دیجیے، یعنی پہلے حضور کی شانیں اور عظمتیں بیان کی، اس کے بعد جا کر جواب دیا۔ تو اس سورۃ النجم کے اندر بھی جب شرارت یہ ہوئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات خود تیار کرتے ہیں اور سویرے اٹھ کر کے ہمیں سنا دیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور کائنات نے پہلے تو حضور کی شانیں بیان کی، والنجم، ان قریب ہم جانیں گے یہ کیا ہوتا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ شانیں بیان کر کے تو پھر کہا وما ينطق عن الهوى، سنو یہ خود سے اپنی خواہشات کی بنیاد پر آیتیں تیار کر کے تمہیں سناتے نہیں ہیں، ان ہوا الا وحی یوحى، یہ تمہیں وہی سناتے ہیں جو عرش والا خدا ان پر نازل فرما دیتا ہے۔ یعنی اس تہمت کا جواب اس آیت میں تھا، اس آیت کو بیان کیا گیا، لیکن اس سے پہلے بہت ساری شانیں اور بہت ساری عظمتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد ہوئیں۔ تو میں انشاءاللہ العزیز ہم جب اس موقع پر جا پہنچیں گے، کہنے کو ویسے سورۃ النجم یہ 2-2.5 صفحوں کی صورت ہے ساری، لیکن یقین جان لیجئے کہ آج میں اگر آپ کو بتا جاؤں کہ اس کی تفسیر کتنے کچھ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، تو یہ کم از کم بھی 150-200 صفحات پر اس کی تفسیر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ جو دو آپ کو صفحے نظر آئیں گے تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ ہمیں پھر اس میں بڑی محنت کرنی ہے، ہمیں بڑی کوشش کرنی ہے، بڑی جستجو کرنی ہے، بڑا کچھ سیکھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور سیکھ لینا ہی چاہیے۔ اب زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، 23 سال زندگی کے تھوڑے ہوتے ہیں، ہمیں اس محراب اور ممبر میں اللہ رب العالمین نے سننے سنانے کا موقع عطا فرما دیا۔ اب زندگیاں واقعی سمٹ رہی ہیں۔ جب سے پھر میں نے وہ حدیث پڑھی ہے تو ڈر اور زیادہ ہو گیا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے کپڑے کو ایک طرف سے کاٹ لگا کر کے تو پھر اس کو کھینچا جاتا ہے، کپڑا سارا پھٹ جاتا ہے، تو نیچے سے کر کے نا ایک دھاگا سا باقی رہ جاتا ہے، اس دھاگے کو پھر 2 انگلیوں کے ساتھ اڑیکا دے کر توڑ دیا جاتا ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے تمہاری زندگی کا حال یہ ہے، سارا کپڑا پھٹ چکا ہے، جو نیچے تھوڑا کوئی دھاگا رہ گیا ہے، بس اتنی کو تمہاری زندگی رہ گئی ہے۔ کسی دن بھی اسرائیل آئے نا، انہوں نے بس اڑیکا دینا ہے تو آپ لوگوں نے ہمارے پاس واپس آ جانا ہے۔ اس حدیث کے بعد تو جناب والا یہ ڈر اور زیادہ لگا ہوا ہے کہ ہم تو کسی وقت بھی ایک دم سے وہ دھاگے کا اڑیکا لگ کر ٹوٹنے والی بات ہے۔ میاں صاحب نے تو بہت لمبا چوڑا شاید فرما دیا ہے، ہم اسی کو بڑا سمجھتے ہوتے تھے کہ بڑا زبردست بیان ہے، بگڑتے دن ہو یا محمد اوڑک نو ڈوب جانا، ہم اسی کو ہی سمجھتے ہوتے تھے کہ سارا دن گزر گیا، پیچھے تھوڑا کوئی ٹائم رہ گیا۔ لیکن اس حدیث کو سمجھیں گے تو لگتا ہے کہ میاں صاحب نے بھی کچھ زیادہ ہی بتا دیا ہے، ورنہ حضور تو فرماتے ہیں کہ وہ جو نیچے ایک دھاگا رہ گیا ہے، وہ دھاگا جس دن بھی ٹوٹ گیا تو تمہاری زندگی کا صفایا ہو جانا ہے۔ تو آئیے میں اب آپ کو بتاؤں کہ اس صورت میں وہ خاص واقعہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے، جس کی طرف میں نے آپ کی طرف اشارہ دیا تھا، اس صورت میں واقعہ خاص کیا تھا۔ یہ چند دن پہلے میں نے اپنے بچوں کو سبق پڑھایا، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ میں وہ کتاب بچوں کو پڑھاتا ہوں اور وہ کتابیں بچوں کو پڑھاتا ہوں، یعنی جو مجھے بھی اللہ ہی سمجھ دے دیتا ہے تو میں سنا دیتا ہوں، ورنہ ان کتابوں کا نصاب میں دور دراز تک نام بھی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی آپ اتنا ہی مسئلہ پڑھو گے، قرآن پاک میں 14 آیتیں ہیں، ان پر سجدہ کرنا ہوتا ہے تو قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں، آپ نے اتنا ہی جملہ یاد کیا ہوا ہے، آپ کو اتنا ہی مسئلہ پتہ ہے، آپ اگلی کہانی تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ امام مالک کہتے ہیں کہ یہ سجدہ ہے، امام شافعی کہتے ہیں یہ سجدہ نہیں ہے، امام مالک کہتے ہیں میرے نزدیک یہ سجدہ نہیں ہے، یہ سجدہ ہے۔ اچھا آپ کی دلیل کیا ہے کہ یہ اس صورت میں سجدہ نہیں ہے؟ اچھا وہ دلیل لاتے ہیں، حنفی کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ہاں یہ سجدہ ہے، تو جواب دیا جاتا ہے باقاعدہ کہ یہ سجدہ ہے یا کہ سجدہ نہیں ہے۔ اب یہ سورۃ النجم ہے، امام مالک کے ہاں اس میں ایک آیت سجدہ ہے، اور ہم حنفی جو ہیں اس پر سجدہ کرتے ہیں، لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ میں تو اس سجدے کو نہیں مانتا، میرے نزدیک سورہ نجم کے اندر کوئی سجدہ ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا اس پر وہ دلیل لاتے ہیں، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، ہم حنفی اس سند کو توڑ دیتے ہیں کہ یہ سند ضعیف ہے، لہذا اس سے آپ کا انکار جو ہے کم از کم ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہم حنفی جو حدیث لاتے ہیں بطور جواب کے اور بطور دلیل کے، میں نے اپنے بچوں کو پڑھائی تو لڑائی جھگڑے علمی یہ روزانہ چلتے ہیں۔ آج میرے سبق میں باقاعدہ وہ دلیل آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن مکہ کے کچھ بڑے سردار جو ہیں
دو خاص کر کے وہ ادھر نہیں تھے، مکہ میں نہیں تھے، وہ طائف گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، طائف گئے ہوئے تھے. اور یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ طلباء کو کلاس کے اندر بھی میں نے نہیں پڑھائی، وہاں تو علم الفقہ ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، اور یہاں فقہ بھی ہم نے جاننے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، اور لگے ہاتھوں ساتھ کچھ تفسیری مضامین بھی ہوتے ہیں جو ہم نے جاننے کا اہتمام کرنا ہوتا ہے. تو جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ کا ماحول تھا تو رسول پاک علیہ السلام نے سورۃ النجم پڑھی، اور سورۃ النجم پڑھتے پڑھتے ایک مقام آ گیا، اور وہ مقام میں آپ کے لیے تلاوت کر کے شاید بتا بھی دوں. افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، ان کلمات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. یہ کافروں کے تین بتوں کا نام لیا گیا، لات، منات اور عزا، یہ کافروں کے تین بتوں کا نام لیا گیا. تو رسول پاک علیہ السلام جب اس آیت پر پہنچے، سورۃ تلاوت فرما رہے تھے، اس آیت پر پہنچے، افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، کیا آپ خبر دیں گے ہمیں، کیا آپ نے غور سے دیکھا ہے لات کو، منات کو، اور ان میں جو ایک اور ہے تیسرا عزا کو. یعنی یہ آیتیں جب رسول پاک علیہ السلام پہنچے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا. آیت سجدہ کرنے کے بعد سجدہ کرنا ہوتا، حضور نے سجدہ کیا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا، اور یہ پہلا ہی موقع تھا اور آخری ہی موقع تھا، دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے اور ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی. ایک روایت یہ ہے کہ نماز فرض ابھی نہیں ہوئی تھی، اور ایک روایت کے مطابق نماز فرض ہو بھی چکی تھی. تو رسول اللہ علیہ السلام سجدے میں تشریف لے گئے. زیادہ قوی قول یہی ہے کہ نماز لازم ہو چکی تھی. نماز لازم ہونے سے پہلے جو قرآن پاک کے حصے اتر چکے ہوتے تھے، ان میں جہاں آیت سجدہ ہوتی تو صحابہ کو سجدہ کرنے کا اتنا شوق ہوتا تھا کہ حضور جب وہ آیت پڑھتے اور سجدے میں جاتے تو جتنے صحابہ وہاں ہوتے وہ سب سجدے میں چلے جاتے. روایت کے الفاظ میں نے یہ پڑھے کہ وہ جگہ ہی تنگ پڑ جاتی، اتنے لوگ سجدہ کرنے والے ہوتے اللہ کے سامنے، وہ جگہ ہی تنگ پڑ جاتی. کچھ ایسا ہی ماجرا آج ہوا جہاں حرم مکہ میں رسول پاک علیہ السلام تھے. تو یہ آیت آپ نے پڑھی، آیت پڑھنے کے بعد آپ نے سجدہ کیا. جناب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جتنے مسلمان تھے سب نے سجدہ کیا، اور اس موقع پر جتنے مشرکین موجود تھے سب نے سجدہ کیا. اللہ اکبر. اور ساتھ یہ فرماتے ہیں جتنے انسان تھے سب نے سجدہ کیا. اور ساتھ یہ فرماتے ہیں یہ ویسے کیسے فرما سکتے ہیں، جتنے جنات تھے ان سب نے بھی سجدہ کیا. اب یہ بات جناب عبداللہ بن مسعود حضور سے سن کر ہی فرماتے ہوں گے. ظاہر ہے کہ جنات کو دیکھنا یہ ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام جنات کو دیکھتے بھی ہیں، جنات سے بات چیت بھی کرتے ہیں، جنات سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. 6 بار جنوں کا وفد رسول پاک علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، اور ان 6 بار میں ایک بار جناب عبداللہ ابن مسعود بھی ساتھ تھے، اور کسی اور موقع پر جناب علی ساتھ تھے، کسی اور موقع پر کوئی اور صحابی ساتھ تھے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے جو بھی حضور کے ساتھ ہوتا تو حضور ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ اس دائرے کے اندر کھڑے ہو جاؤ، باہر نہیں نکلنا ہے. ایک دائرہ کھینچا جاتا ہے، اس کے اندر کھڑے ہو جاؤ، باہر نہیں نکلنا ہے. یہ دائرہ بھی، یہ جو صوفیاء بعض اوقات کہتے ہیں میں نے اپنا روحانی حصار پڑھ لیا ہے، وہ حصار یہی ہوتا ہے. بعض حصاروں کی مجھے بھی اپنے مشائخ کی طرف سے اجازت ہوئی. وہ ایسے دائرہ ہاتھ سے نہیں ہم کھینچتے، یعنی جو مشائخ کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ سامنے ہو گیا پھر دائیں ہو گیا پھر بائیں، ایسے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سرکل کے ساتھ سرکل بنانا ہوتا ہے، اسے حصار کہا جاتا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور کے دائرے میں کھڑا کرتے اور فرماتے کہ باہر نہ نکلنا. یہ باہر نہ نکلنا حکمت تو ہے، تبھی تو آج کے صوفیاء اس احتیاط کو، اس امانت کو باقی رکھے ہوئے ہیں کہ جب کبھی ان ایسی مخلوقات کے ساتھ کوئی آنا جانا کہیں ہو جائے تو اپنا حصار پڑھ کر کے، دم ڈھال کر کے، اپنے آپ کو پیک کر کے پھر ان ایسی مخلوقات کے ساتھ ملاقات کیا کرتے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں دائرے میں کھڑا کیا اور خود جا کر جنوں سے باتیں کرنا شروع کر دی. عجیب تھا، ہمیں یہ تو سمجھ آ رہی تھی کہ حضور باتیں کر رہے ہیں، پر پتہ نہیں لینگویج کون سی چل رہی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ باتیں کس زبان میں باتیں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے کہ حضور رحمت عالم کی شان تھی، کوئی حبش والا آتا تو حضور اسے حبشی زبان میں باتیں کرتے، اور سننا یہ حبشی زبان کا لفظ ہے. اور اگر کوئی فارس کا بندہ آ جاتا تو رسول پاک علیہ السلام نے ایک بوڑھے بابا جی کو دیکھا محفل میں، وہ دوہرے ہوئے بیٹھے ہیں، تو حضور نے ان کو دیکھتے ہی سمجھ گئے یہ بندہ عرب کا نہیں ہے، وہ ایران کا بندہ آیا ہوا تھا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے اسی کی زبان میں بات کرتے ہوئے فرمایا در شکم درد ہست، وہ تیرے پیٹ میں کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ کہا جی یا رسول اللہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو جس طرح کے لوگ حضور کے پاس آتے حضور اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے.
اس پر میں کبھی آپ کو یہ تفصیلی لیکچر دے چکا ہوں، رسول اللہ کی کلام پر میں آپ کو تفصیلی گفتگو کبھی عرض کر چکا ہوں۔ تو جنات بھی چونکہ وہ ان کے اپنے لہجے ہوتے، ان کے اپنے ورڈنگ ہوتی، ان کے اپنے الفاظ ہوتے، جب ان سے حضور کلام فرماتے تو اسی طرح کا ماحول بن جاتا ہے۔ اچھا، تو جناب ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جتنے انسان تھے سجدہ کیا، جتنے جنات تھے ادھر انہوں نے سجدہ کیا، جتنے مشرکین تھے انہوں نے سجدہ کیا۔ اس پر بحث اٹھ گئی کہ مسلمان سجدہ کریں، بات سمجھ آتی ہے کہ مشرکین کیوں سجدہ کر رہے تھے، اس پر بحث اٹھ گئی۔ مشرکین تو مخالف تھے، وہ ایک خدا کو سجدہ کرنے کے مخالف تھے، تو حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ مشرکین نے سجدہ کیا۔ اچھا، مشرکین نے سجدہ کیوں کیا؟ اس پر بڑی زبردست بحث چلتی ہے۔ اس بحث کے اندر بہت کچھ غلط بھی ہے اور اس بحث کے اندر بہت کچھ اچھا بھی ہے، میں دونوں ہی آپ کے سامنے لے آتا ہوں کہ ان مشرکین نے آج سجدہ کیوں کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضور نے یہ کلمات پڑھے تھے، افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، یہ بڑا وزنی قول ہے، معتبر قول ہے، قابل توجہ قول ہے، یہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لات، منات اور عزا، جب حضور کے منہ سے یہ تین لفظ سنے ہمارے خداؤں کا نام چل رہا ہے، تو مشرکین اس مغالطے میں پڑ گئے کہ لگتا ہے کہ ہمارے بتوں کی تعریف ہو رہی ہے، ہمارے خداؤں کو محمد مصطفیٰ مان گئے ہیں، تو لہذا لگتا ہے کوئی کمپرومائز ہو جائے گا، کوئی سودا وودا ہو جائے گا، کچھ مانیں کچھ منوائیں، ایسا ماحول بن جائے گا، تو چلو ہم ابتدا کرتے ہیں۔ حضور سجدے میں گئے تو وہ بھی پیچھے سجدے میں چلے گئے، حضور اپنے خدا کے لیے سجدے میں گئے ہوئے تھے، وہ اپنے خداؤں کے لیے سجدے میں گئے ہوئے تھے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی ہاں سجدہ ادا کر رہے تھے، رسول اللہ اپنے رب کے لیے سجدہ کر رہے تھے، انہوں نے اپنے بتوں کا نام سنا تو وہ بھی سجدے کے اندر گر گئے۔ اچھا، یہ ہے سب سے قوی رائے، یہی ہے سب سے مضبوط رائے، یہی ہے، ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ میں زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس رائے کو سمجھنا چاہیے، اسی کو فالو کرنا چاہیے، اسی پر اپنا ایمان جمانا چاہیے، کیونکہ اس میں کچھ غلط بھی ہے، کچھ غلط بھی ہے۔ وہ غلط کیا ہے کہ جب رسول اللہ علیہ السلام یہاں پہنچے، افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، جب حضور یہاں پہنچے تو ماحول میں ایک آواز آئی، ماحول میں ایک آواز آئی، وہ آواز کیا تھی؟ تلك الغرانيق العلا، تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى، یعنی اسی سٹائل میں، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، اسی لب و لہجے میں ماحول سے ایک آواز آئی، ان شفاعتهن لترتجى تلك الغرانيق العلا، یہ آواز آئی۔ اچھا، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ یہ جو ہیں ہمارے خدا، تو ان کی آوازیں بڑی بلند ہیں، تو ان کے ذریعے شفاعت ہو سکتی ہے بروز قیامت، امید ہے ہمیں، اس معنی کے یہ کلمات جو ہیں وہ ادا ہو گئے۔ یہ جو آواز آئی تو اس آواز پر پھر بڑی بحث ہوئی کہ آواز کہاں سے آئی۔ ایک تو یہ بحث ہو گئی کہ مشرکین نے سجدہ کیوں کیا، اور دوسری یہ کہ اس آیت کے بعد اب جو میں یہ کہنے جا رہا ہوں یہ خالص غلط ہے، یہ خالص غلط ہے، یہ کہا جا رہا ہے، ماحول میں کہیں سننے کو ملے گا، خاص کر کے وہ اب میں علماء کہوں یا نہ کہوں، وہ محرابوں میں بیٹھنے والے جن کو کہانیاں سنا کر کے تو بڑی لذت آتی ہے، کہانیاں سنا کر کے، قرآن اور سنت سے ان کا تعلق ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، یہ واقعات، کرامات، کہانیاں سنا کر کے ان کو زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے۔ ان ایسے لوگوں نے اس بات کو بیان کر دیا کہ یہ رسول اللہ کے منہ سے آواز نکل رہی تھی اور شیطان حضور کے منہ میں جیسے کہ زبردستی سے یہ آواز نکلوا رہا تھا، تلک الغرانیق العلا، یہ آواز رسول اللہ کی آواز تھی۔ یہ خالص غلط بات ہے، رسول اللہ کی آواز تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے رسول اللہ بول رہے ہیں۔ تو پھر تو مکہ والے بڑے خوش ہو گئے کہ انہوں نے ہمارے بتوں کو ان کا نام بھی لیا، ان کی تعریف بھی کر دی اور ان کے بارے میں نظریہ بھی آج واضح کر دیا کہ ان کی شفاعت کی امید لگائی جا سکتی ہے۔ حضور کے منہ سے یہ آواز نکل رہی تھی، یعنی یہ کہنے والوں نے یہ بات کہی۔ آپ پہلے تو جان جائیں کہ یہ 100% غلط ہے، اور اس کا غلط ہونا خود رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ میں بتاتا ہوں کہ کہاں کس حدیث میں ارشاد فرمایا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو حق بات یہی ہے کہ اس نے مجھے ہی دیکھا۔ یہ بعض اوقات لوگوں کو حضور کی زیارت ہو جاتی ہے تو سویرے اٹھ کر پوچھتے ہیں علامہ صاحب یہ ہم نے رات کو دیکھا۔ میں کہتا ہوں یار اللہ تعالیٰ تیری خواب کی برکتیں عن قریب جانب عن بعید، جب تک اس کی حکمت ہے تجھے عطا فرما دے۔ تو نے باقی رسول اللہ ہی کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا برحق اس نے مجھے ہی دیکھا۔ ساتھ ہی حضور نے یہ الفاظ ارشاد فرما دیے، ان پر غور کرنا، فإن الشیطان لا يتمثل بی، کیونکہ شیطان میری مثال بن ہی نہیں سکتا۔ یہ حضور کا بھائی فرمانے علی شان ہے، شیطان میری مثال بن ہی نہیں سکتا، میں بس میں ہی ہوں۔ شیطان بھی
جنات حالانکہ بڑی بڑی شکلوں میں آ جاتے ہیں، لیکن شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، میری مثال نہیں بن سکتا۔ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کا حال تو یہ ہے کہ وہ خواب میں بھی حضور کی مثل نہیں بن سکتا۔ شیطان کا حال یہ ہو تو خواب میں بھی حضور کی مثل نہیں بن سکتا۔ حالانکہ خوابوں کے اندر ایسی ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جو ویسے نہیں ہو سک رہی ہوتی ہیں۔ کئی بار خواب میں آپ راتوں رات مکہ بھی گئے، چلو مکہ ہی کی بات کرتا ہوں، مدینہ بھی گئے، یو کے کا خواب دیکھنے والے ادھر بھی چلے گئے، حالانکہ چند گھنٹوں میں یو کے آیا جائے تو نہیں جا سکتا، چند گھنٹوں میں مکہ آیا جائے تو نہیں جا سکتا۔ میں کہتا ہوں خوابوں میں تو وہ بھی ہو جاتا ہے جو نہیں ہوتا، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ خوابوں میں بھلے کچھ بھی ہو جاتا ہے، لیکن فائنل بات یہ کہ خواب میں بھی شیطان میری مثل نہیں بن سکتا ہے۔ جب خواب میں بھی حضور کی مثل نہیں بنا جا سکتا تو جیتے جاگتے ہوئے کوئی حضور کی مثل آواز کیسے بنا سکتا تھا؟ اس بات کو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کلمات میں ارشاد فرما دیا۔ اچھا، میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ جو آواز ہے، ویسے آپ کو سمجھ آئی ہے کہ یہ شرارت کرنے والوں نے بھی کہاں تک شرارت کر دی کہ رسول اللہ کے مبارک منہ سے آواز نکل رہی تھی۔ اچھا، پھر یہ آواز آئی کہاں سے؟ تلک الغرانیق العلا، کتابیں تو بھری ہوئی ہیں، کتابیں تو بھری ہوئی ہیں، یہ آواز وہاں موجود ہے، یہ پھر آواز آئی کہاں سے؟ ہاں جی، یہ جو اب کہنے جا رہا ہوں یہ بات سمجھ آتی ہے، توجہ ہوتی ہے، رغبت بیدار ہوتی ہے کہ اس بات کو مان لینا چاہیے کہ یہ آواز پھر آئی کہاں سے؟ تلک الغرانیق العلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان مشرکین نے سنا کہ حضور نے ہمارے 3 خداؤں کا نام لیا ہے تو ساتھ ہی ان کے بعض لوگوں کے دل میں یہ خطرہ سا آ گیا کہ 3 بتوں کا نام تو آ گیا ہے، ہمارے 3 خداؤں کا نام تو آ گیا ہے، آگے خیر یہ ہو، اے نہ ہوئے کہ آگے کچھ حضور ایسا تلاوت کر دیں کہ نام لے کر ان کی مذمت شروع ہو جائے ان کی مذمت شروع ہو جائے اور بنا بنایا کام سارا خراب ہو جائے۔ ان کو یہ خدشہ سا پیدا ہوا کہ کہیں حضور اس کے خلاف، ہمارے خداؤں کے خلاف ہی کچھ کلمات بیان نہ کر دیں۔ تو ان میں سے چند شریروں نے اپنے پاس ہی سے کلمات گھڑ کر کے نا تو آواز اڑا دی تاکہ اگر حضور کچھ بولے بھی نا تو وہ آواز ذرا دب سی جائے اور ہم ذرا شور سا ڈال کر کے تو آواز اٹھائیں گے، ہماری آواز ذرا غالب آ جائے۔ تو انہوں نے شور ڈالا تھا، تلک الغرانیق العلا، تلک الغرانیق العلا، یہ ہے وہ بلند بلند بانگ مرغان کہ جی وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، کہ جن کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ میں گزرتے جاتے جاتے میں نے آپ سے کہا میرے پاس امانت تھی، میں نے آپ کو بتائی، حدیث کے الفاظ تو واضح ہیں کہ جب حضور نے سورۃ النجم میں اس مقام سے گزرے، سجدہ کیا، مشرکین نے بھی سجدہ کیا، جنات نے بھی سجدہ کیا، اور محترم بھائی انسانوں نے بھی سجدہ کیا۔ تو میں نے جاتے جاتے کہا مشرکین نے کیوں سجدہ کیا؟ میں نے وہ امانت آپ تک پہنچائی، بھلے آپ کو باہر نکل کر بھول جائے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن قرآن کی نشست پڑھانے والا جو بندہ موجود ہوتا ہے، کچھ باتیں بھلے پبلک کے لیے ان کے ذرا اوپر کے درجے کی ہوں، لیکن امانت داری کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے لیے میں بیان کرتا لگیا۔ تو آج آپ کو اس حدیث کے ذریعے یہ بات بھی سمجھ آ جانی چاہیے جو میں نے کئی بار آپ کو کہا، کئی بار آپ کو بتایا، کئی بار بتایا، یہ بات آپ کو سمجھ جانی چاہیے۔ یہ جو جنات ہوتے ہیں مسلمانوں کی طرح، جیسے انسانوں میں سارا کچھ ہوتا ہے، جنات میں بھی سارا کچھ ہوتا ہے، یعنی کافر بھی ہوتے ہیں مسلمان بھی، تو جنات کے اندر بھی کافر بھی ہوتے ہیں مسلمان بھی۔ اچھا، جیسے انسانوں کے اندر یہ جماعتیں ہوتی ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، چھوڑو ٹائم ضائع آپ کا، جماعتیں یہ فلانی جماعت ہے۔ جنات کے اندر بھی یہ فلانی جماعت ہے۔ میں نے آپ کو کئی بار کہا نہیں ہے کہ ہماری مساجد کے اندر جنات نماز پڑھنے بھی آتے ہیں۔ ہماری مسجد کے ارد گرد، میں جگہ کا ایسے یا ایسے کر کے اشارہ نہیں کرتا، کہیں ادھر سے آنے والے گھبرا نہ جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری مسجد کے ارد گرد کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں باقاعدہ جنات کے قبیلے رہتے ہیں، کبھی اللہ نے جتنا چاہا تھا، ان کا ایک کیس میرے پاس آیا تھا، جتنا اللہ نے چاہا تھا کبھی، مجھے اس کیس کو سمجھانے سے بھی غرض نہیں ہے، کھولنے سے بھی غرض نہیں ہے۔ تو جنات کے قبیلے رہتے ہیں، تو پھر وہ ان میں سے بعض نماز پڑھنے بھی آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں مساجد کے اندر۔ تو اس کی اصل کیا ہے؟ دیکھو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے جنات، آپ تو خود پیر بابے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو یہ جنات سجدے بھی کرتے ہیں، یہ عبادات بھی کرتے ہیں، جو کچھ انسانوں میں ہوتا ہے وہی کچھ ہے جنات کے اندر بھی ہوتا ہے۔ لگیا تو چلتے ہم اس روایت سے یہ فائدہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى۔ اچھا، وہ جو سجدہ کیا سب مشرکین نے، ایک مشرک نے نہ کیا، یہ بھی سن لیں،
مشرکین بھی بڑے بڑے خطرناک ہوتے تھے. ایک مشرک نے سجدہ نہ کیا اور اس نے تھوڑے سے کنکر اٹھائے اور کنکر اٹھا کر کے جو ماتھے پر لگا لیے اور کہنے لگا تم جھکو, میں تو نہیں جھکتا, میرے لیے تم بھی تو کنکروں پر ہی اپنا ماتھا ٹیک رہے ہو نا, تو میں نے کنکر اٹھا کر ماتھے کو لگا لیے. ویسا ناہنجار قسم کا تھا, تو اس نے کنکر اٹھائے اور اٹھا کر کے اپنے ماتھے پر لگا لیے. تو اس نے سجدہ نہ کیا, کہا ہاں مجھے یہی کافی ہے. تو پھر جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جس نے یہ کام کیا تھا نا, پھر میں نے خود اسے بدر کے مارگ میں قتل ہوتے دیکھا, مارا گیا, قتل ہو گیا. اور پھر آپ نام بھی اس کا بتا دیتے ہوتے تھے, فرماتے ہوتے تھے یہ وہی ہے جو بلال جناب پر ظلم کیا کرتا تھا, امیہ. یہ بلال جناب پر ظلم کرنے والا تھا, اسی کا آقا تھا, بلال جناب کا آقا تھا, تو یہ اس پر ظلم, ان پر ظلم کرنے والا تھا. یہ وہی تھا جس نے کنکر اٹھا کر کے تو اپنے ماتھے پر لگا لیے, لیکن سجدہ اس کو نصیب نہ ہوا. ویسے خوش قسمتی نہیں ہے کہ بندہ مسلمان ہو کر اسے سجدہ نصیب نہ ہو, بڑی خوش قسمتی نہیں ہے, ہرگز خوش قسمتی نہیں ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ جو نماز کے اندر سجدہ کرتے ہیں یہ دو کرتے ہیں. دماغ چلا کے بتا دیتا ہوں, رکوع ایک کرتے ہیں, رکوع کیوں نہیں دو کرتے؟ اگر رکوع ایک ہے تو سجدہ بھی ایک کیوں نہیں کرتے؟ اب اگر ہم اسے پوچھیں کہ قرآن پاک سے کیا ثابت ہے, تو میں کہوں گا قرآن پاک میں تو الفاظ یہی ہیں, وَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا, رکوع کرو اور سجدہ کرو. تو جیسے وَرْكَعُوا رکوع کرو, ایک ہی رکوع ثابت ہوتا ہے, یہ علماء کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو وَاسْجُدُوا, سجدہ کرو, تو یہ بھی ایک ہی ثابت ہوتا ہے. رکوع بھی ایک ہی ثابت ہوتا ہے قرآن پاک سے, اور سجدہ بھی ایک ہی ثابت ہوتا ہے, لیکن ہمیں دو کر پڑھتے ہیں. یہ دوسرا کہاں سے آیا ہے؟ میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں, یہ قرآن پاک سے نہیں آیا ہے. یہ اصل میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دوسرا سجدہ دیا اس مقصد کی خاطر یہ دوسرا سجدہ ہمیں دیا کہ اس ازلی بدبخت کو ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا, اس نے نہیں کیا. اب تمہیں بھی ایک کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے, دوسرا میں کہتا ہوں کرو, اس لیے کرو تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ میں نے ایک نہیں کیا تو اتنی لعنت برس رہی ہے, اور ان کو دیکھو یہ ایک کے بعد ایک اور کر رہے ہیں, ایک کے بعد ایک اور کر رہے ہیں, ایک کے بعد ایک اور کر رہے ہیں. یہ دوسرا سجدہ جو ہے یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رقمل للشیطان کیا, شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے, شیطان کو رسوا کرنے کے لیے یہ دوسرا سجدہ. اور پھر ہر نماز میں, ہر رکعت میں دو سجدے اور دو سجدے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. باقی سارا کچھ آپ نماز میں ایک بار ہی دیکھو گے. قاعدہ اولا ہے تو ایک بار, جناب علی رکوع ہے تو ایک بار, قاعدہ اخیرہ ہے تو ایک بار, تکبیر تحریمہ کرنی ہے تو ایک بار, لیکن سجدے جو ہیں یہ دو ہیں. اس لیے کہ سجدوں کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہاری نماز میں قیام بھی ہے, تمہاری نماز میں رکوع بھی ہے, تمہاری نماز میں سجدہ بھی ہے, تمہاری نماز میں بیٹھنا بھی ہے, قاعدہ جسے آپ کہتے ہیں بیٹھنا بھی ہے. لیکن تم جانتی ہو کہ ان سب پوزیشنز میں سے کون سی پوزیشن تمہیں اللہ سے بہت قریب کر دیتی ہے؟ جانتی ہو کہ کون سی پوزیشن ہے جو تمہیں اللہ سے بہت قریب کر دیتی ہے؟ یہ حضور ارشاد فرمائے کون سی ہے؟ میں جب تم سجدے میں ہوتے ہو نا, اپنا سب سے معزز حصہ جسم کا زمین پر رکھ دیتے ہو, تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ بندے نے اپنا جسے کہتے اپنا سر تیرے پیروں میں رکھ چھڑیا. جیسے ہمارے ہاں یہ بڑی عزت کی بات ہوتی ہے جب بندہ اپنا معزز حصہ جسم کا اللہ کے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے, تو رب کائنات محبوب سے فرمایا کہ اعلان کر دے بندہ اس وقت سب سے زیادہ میرے قریب ہو جاتا ہے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے کاش کہ ہم سمجھ جائیں, ہم تو روزانہ کی بنیاد پر, اے کاش کہ ہم سمجھ جائیں ہم تو روزانہ کی بنیاد پر اللہ کا قرب پا سکتے ہیں. فجر کے ٹائم آئیں گے ہر سجدے میں قرب ہے, سنتے پڑھیں گے ہر سجدے میں قرب ہے. اور کیا ہوتا ہے اللہ سے قریب ہو جانا؟ ہمیں کہتا ہوں کہ ہم ظہر میں آئیں گے تو ہر سجدے میں قرب ہے, عصر میں آئیں گے تو ہر سجدے میں قرب ہے, باقی سب کچھ بھی بندگی ہے, لیکن سجدہ کوئی مقام خاص ہے, سجدہ کوئی مقام خاص ہے. اسی مقام خاص کو دیکھ کر کے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الصلاۃ معراج المؤمنین, یہی تو عروج ہے مسلمان کا, یہی تو عروج ہے. حالانکہ یہ بندہ بظاہر نیچے گرا ہوا ہے, کہا یہی تو عروج ہے, کیونکہ عروج معراج قرب خداوندی کا نام ہے. تم قیام میں قرب میں اتنا نہیں ہوتے, تم رکوع میں اتنا قریب نہیں ہوتے, تم قعدہ میں اتنا قریب نہیں ہوتے جتنا قرب خداوندی اللہ تمہیں حالت سجدے میں عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سجدوں میں اپنا قرب اور اپنے قرب کی دولت عطا فرمائے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. میرا خیال تو یہ تھا کہ شاید میں والنجم پر کچھ باتیں عرض کر سکوں گا, لیکن ہمارا وقت جلدی سے سمٹ گیا ہے. اب میں بس اتنا سا عرض کر دیتا ہوں کہ یہ سورت مکی ہے, اتنا سا عرض کر دیتا ہوں کہ یہ سورت مکی ہے. پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ مکی سورت میں تو عقائد بیان ہوں گے,
مکی صورت میں تو مرنے کی باتیں ہوں گی، مکی صورت میں تو مرنے کے بعد اٹھنے کی باتیں ہوں گی. عقائد یہی ہے. لات خدا نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. منات خدا نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. عزا خدا نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. اور لگیا تو اس صورت کے اندر، جیسے میں نے تعارف کے اندر آپ کو عرض کر دیا ہے، اس صورت کے اندر اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا. یہ جو تم نے تہمت لگائی ہے نا رسول اللہ پر، یہ اپنے پلے سے قرآن بنا کر لے آتے ہیں. یہ جو تم نے تہمت لگائی ہے نا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ، اگر انہوں نے اپنے پاس سے بنانا ہوتا، اگر کہ انہیں ایسا شوق ہوتا، تمہارے اندر 40 سال کا زمانہ گزارا ہے، تب تو کبھی کوئی آیت انہوں نے نہیں بنائی ہے. اس بات کو رب کائنات نے قرآن حکیم میں بیان کیا. کبھی استوفیکم عمر سنین، کتنے سال، 40 سال میں تمہارے اندر رہا ہوں، تب تو میں نے کبھی ایسا نہ 30 سال کی عمر میں کوئی ایسا اعلان کیا، کوئی آیت پڑھی، نہ میں نے 38 سال میں کوئی آیت پڑھی، نہ میں نے 39 سال میں کوئی آیت پڑھی. اب 40 کے بعد یہ پڑھ رہا ہوں تو سمجھ جاؤ جو 40 سال میں نے نہیں پڑھی کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا، اب پڑھ رہا ہوں تو اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس لیے پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہوں. یہ خواہشات کا سودا نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کا سودا ہے، یہ اللہ کی وحی کا سودا ہے جو میں آپ کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور دوسرا پھر مولا کائنات نے اس میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کا جو سب سے بلندی والا حصہ تھا، یہ لفظ غلطی سے بول رہا ہوں بلندی والا حصہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بلندی میں نہیں ہے، اللہ پستی میں بھی نہیں ہے، اللہ بلندی میں بھی نہیں ہے، اللہ دائیں بھی نہیں ہے، اللہ بائیں بھی نہیں ہے، اللہ سامنے بھی نہیں ہے، اللہ پیچھے بھی نہیں ہے. کہاں ہے پتہ نہیں کہاں ہے. اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں ہے. یہ بڑی مجبوریاں ہیں، یہ علم العقائد پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں. اب بلندی بطور عظمت کی اللہ کے لیے بول دیا جاتا ہے. تو معراج کے سفر میں جو سب سے بلندی والا عنوان تھا، چلو رسول اللہ پاک کے لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ حضور کے لیے جو بلندی والا حصہ تھا، اس صورت کے اندر اس کو بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ قریب ہو گیا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. انشاءاللہ العزیز ان آیات کو بھی ہم دیکھیں گے. اب عنوان بن جو گیا، والنجم کو بھی غور سے دیکھیں گے، وہ نجم کو بھی غور سے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ کافی سارا غور سے دیکھیں گے. اور اذا ہوا، یہ ہوا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوا ہوتی ہے، وہ نہیں ہے، یہ ہوا ہوتا ہے. یہ وہ ہماری اردو میں جو بولی جاتی ہے ہوا، وہ اور شے ہوتی ہے. لفظ وہی ہوا، لیکن عربی میں اور شے ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى. ہر آیت جو ہے یہ ایک عجیب الشان مضمون کو سمجھنے کا تقاضا کرتی ہے. اگلی نشست سے انشاءاللہ العزیز ہم اس صورت کے مضامین کو سمجھنے کا اہتمام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.